بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام خاصۃ بفاضل المعونہ۔ کس چیز پر خمس ہے، کس چیز پر خمس واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ ہمارے آج کل کے اس دور میں معادن پر خمس ہے، لیکن وہ بھی چند مخصوص لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے کوئلہ نکالنے کا، یا فرض کرو وہ نمک نکالنے کا، محدود لوگ ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مربوط ہے، وہ آخری چیز تھی۔ کون سی؟ کہ سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد جو بچت ہو، وہ تھوڑی ہو وہ زیادہ ہو، اس سے غرض نہیں ہے، جو بچت ہو اس پر خمس واجب ہے۔ اس کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص مربوط ہے، وہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، ہر کسی کا اس سے رابطہ ہے۔ اس لیے آیت اللہ ایروانی دامہ ظلہ العالی نے آج کے اس ہمارے درس میں فقط سالانہ اخراجات سے جو بچت ہوتی ہے اور اس پر جو خمس ہے، اس سے مربوط احکام کو علیحدہ مستقل بحث کے طور پر ذکر فرمایا۔ اس میں چند نکات ہیں۔ پہلا نکتہ کہ جو کچھ بھی بچتا ہے بس اس پر خمس ہے، چاہے آپ نے وہ باقاعدہ کاروبار کیا، کسب کیا، یا ویسے آپ کے پاس آیا لیکن بچت کیا، اس پر۔ دوسرا، یہ سال کی شرط کیوں ہے کہ سال بھر کے اخراجات نکالنے، ہفتہ مہینے کی بات کیوں نہیں کی، روزانہ کی بات کیوں نہیں کی۔ تیسری بات، آیا فقط وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، ان کو جو بچت ہوتی ہے فقط انہی پر خمس ہے، یا نہیں ہم لوگ جو کاروباری نہیں ہیں لیکن ہمیں بھی اگر بچت ہو جائے تو ہمارے اوپر بھی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر یہ سال کی قید کیوں ہے؟ ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے بعد حساب کیوں نہیں، سال کے بعد کیوں حساب کیا جائے؟ اس کی بھی بحث ہے۔ سال کب سے کب تک ہوگا، اس کی بھی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مبتلا بے ہیں، یعنی ہر آدمی کے ساتھ ان مسائل کا تعلق ہے۔ کوئی شخص، جیسے میں نے گزشتہ درس میں گزارش کی کہ بعض لوگ ہمارے سادگی میں کہہ جاتے ہیں ہم غریب ہیں جی، ہمارے اوپر کہاں سے خمس ہے، ہماری تو روٹی پوری نہیں ہوتی۔ بھائی جان، درست ہے آپ غریب آدمی ہیں، اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ کی روٹی جو پڑی ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دو، غریبوں کو دے دو؟ لیکن آپ ایک حساب کی تاریخ معین تو کریں نا سال کی، کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ، اس تاریخ کو آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کچھ تھوڑا بہت بھی پڑا ہے تو خمس اس کا ہوگا۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی اس نقطے کی طرف کہ ہمارے لوگ اشتباہ کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خمس فقط امیر لوگوں پر ہوتا ہے، جن کے پاس مال زیادہ ان پر ہوتا ہے۔ وہ بھائی، اگر میرے ذمے 10 روپے بھی خمس کے بنتے ہیں، 5 روپے بھی بنتے ہیں، تو بھی وہ میرے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ فقہ جعفریہ میں خمس واجب ہے اور یہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بھی ترتیب سے چلتے ہیں۔ احکام خاصۃ بفاضل المعونہ، جو آخری چیز تھی کہ جس انسان کے پاس جو کچھ آتا ہے سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد فاضل جو بچت ہے اس پر خمس ہے۔ اس سے مربوط کچھ خاص احکام ہیں جو اسی سے مربوط ہیں۔ فرماتے ہیں یجب الخمس فی مطلق الفائدہ، جو بھی بچت ہے، مطلق فائدہ کو اردو میں سب سے آسان لفظ یہی بچتا ہے کہ جو بھی بچت ہے، جہاں سے بھی ہے، جیسے بھی ہے، بچت پر خمس واجب ہے۔
وَإِن لَمْ تَكُنْ بِالْاِقْتِسَابِ، چاہے وہ بذریعہ اکتساب، اکتساب ہوتا ہے کسب کرنا، وہ کاروبار کرتا ہے کوئی بھی چھوٹا بڑا کسی قسم کا، اسے نہ بھی ہو، بہرحال اگر سال کے بعد کچھ بچ گیا ہے خمس ہے، خلافاً للمشہور، البتہ مشہور اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو بندہ کسب کرتا ہے، جس کا کاروبار ہے، جو کمائی کے اس کے ذرائع ہیں، اس کی بچت پر خمس ہوگا، ہر پر نہیں، لیکن ہمارے نزدیک سب پر واجب ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو بچت ہیں، فائدہ ہیں، اس کے باوجود بھی اس پر خمس نہیں ہے۔ نمبر 1 المیراث المحتسب، وہ میراث جس کے ملنے کی امید ہو، انتظار ہو، پتہ ہو کہ ملنی ہے، جیسے والد کی میراث ہو گئی، والدہ کی میراث ہو گئی۔ نمبر 2 الہدیۃ التی لیس لہا خاطر، یا وہ ہدیہ جو کوئی بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ بعض کتابوں میں التی لہا لکھا ہوا ہے، لیسا حذف ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، التی لیس لہا کہ جو بہت زیادہ قیمتی نہ ہو، ہدیہ تحفہ گفٹ، اس پر بھی خمس نہیں۔ اسی طرح والمہر، عورت کو جو مرد کی طرف سے، جو شوہر کی طرف سے بیوی کو حق مہر ملتا ہے، اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ وعوض الخلو، جو عورت مرد سے خلو کے عوض جو مال دیا جاتا ہے، اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ خلو کیا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو آگے ہم پڑھیں گے، عقود کی بحث میں۔ خلو کہ عورت مرد کو کچھ مال دیتی ہے اور مال دے کر بدلے میں اس سے طلاق لیتی ہے، یہ خلو ہوتی ہے، خوب عبادت خلو۔ بہرحال ان 4 چیزوں پر خمس نہیں ہے، باقی جو بھی فائدہ ہے، جو بچت ہے، اس پر خمس ہے، لیکن خمس کب ہے؟ بعد استثناء معونۃ السنہ، سال بھر کے اخراجات منہا کرنے کے بعد۔ سال بعد جو کچھ آیا، کھایا، خرچ کیا، وہ چلتا رہا، سال کے بعد دیں گے جو کچھ بچت ہوگی، اس پر خمس ہے۔ مبدأ السنۃ، اس خمسی سال کی ابتدا کب سے کریں گے؟ بدایت حصول ریب فی غیر المکتسب، جو مکتسب نہیں ہے، جو کاروباری بندہ نہیں ہے، جب سے اس کو نفع حاصل ہوا اس دن سے شروع کرے گا اور آگے 12 مہینے۔ وبدایت التکسب، اور جو کاروباری ہے اس نے جب سے وہ تکسب شروع کیا، کاروبار شروع کیا، اس دن سے وہ اپنے سال کا حساب کرے گا کہ جب 12 دن مہینے اس کے کاروبار کو ہو گئے، اس پر وہ سال مکمل ہوگا، خمس دے گا۔ ٹھیک، فرماتے ہیں یتعلق الخمس من بدایت حصول ہی، اگرچہ خمس کا تعلق اسی وقت سے ہو جاتا ہے جب سے اس کو بچت، نفع، فائدہ ہوا، لیکن جازت تاخیر الی نہایتہا، لیکن سال کے آخر تک مؤخر کرنا اور سال کے بعد حساب کتاب کر کے دینا جائز ہے، ارفاقاً، یہ شریعت محمدی میں ایک سہولت ہے، نرمی ہے، ارفاق ہے کہ ہر روز تم حساب نہ کرو، آج مجھے اتنی بچت ہوئی، آج خمس دوں، کل اتنی بچت ہوئی، اتنا ہو، نہ، سال کے بعد سارا حساب کرنا، ٹوٹل اخراجات، ٹوٹل آمد، ٹوٹل خرچ نہ کر کے جو بچت ہو اس پر دے دے، یہ جائز ہے۔ لا خمس فی مال الصبی والمجنون، اگر ایک نابالغ بچہ ہے لیکن اس کا مال ہے، اس پر خمس نہیں ہے، اگر کوئی دیوانہ ہے لیکن مال کا مالک ہے، اس پر خمس نہیں ہے۔ والمستند فی ذالک، دلیل کیا ہے ان ساری باتوں پر؟ نمبر 1 اما وجوبہ فی مطلق الفائدہ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مطلق فائدہ، مطلق بچت، جو بچت ہے جیسے بھی ہے، اگر وہ بچت ہے اس پر خمس ہے، سوائے ان 4 چیزوں کے۔ دلیل فَلِإِطْلَاقِ آیَةِ الْغَنِیمَہ، اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، ہم نے گزارش کی تھی کہ غنیمتم، غنم کہتے ہیں فائدے کو، بچت کو، اضافے کو، ایک تو یہ بھی اس کو شامل ہے، دوسرا وَبَعْضِ النُّصُوص، اور روایات بھی اس کو کہتی ہیں، جیسے کَمُوَثَّقِ سما، یہ روایت ہم نے آگے جان کل پڑھی تھی پیچھے، کا موثقت سما، وہ کہتا ہے سالت ابا الحسن علیہ السلام عن الخمس فقال، امام نے فرمایا فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، فی کل ما افاد الناس،
اب یہ ہے مطلق بچت کو، فائدے کو شامل ہے، لہذا اس پر یہ ہمارے پاس دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں وَاحْتِمَالُ الْاخْتِصَاصِ بِمَا كَانَ مِن طَرِيقِ الْاِكْتِسَابِ. اس کی خبر بعد میں آ رہی ہے 2 سطریں بعد. قابل للتعمل، یہ احتمال دینا کہ نہیں صرف اسی بچت پر خمس ہوگا جو من طریق الاکتساب، کہ جو انسان کاروباری ہے، کسب کرتا ہے اور کسب کے ذریعے جو کماتا ہے ان میں جو بچت ہوگی صرف اسی پر خمس ہے. کیوں یہ احتمال دینا؟ اما لدعوی والاجماع، یہ کہنا کہ جناب اجماع ہے کہ فقط اقتصاب سے جو بچت ہوتی ہے اس پر ہو، او لدعویٰ، یا کوئی بندہ یہ دلیل دے کہ ان المسألۃ ابتلائیۃ، کہ یہ مسئلہ مبتلا بے ہے، ہر بندے کا اس مسئلے سے ربط ہے، تعلق ہے. فلو کون یجب فی مطلق الفائدہ، اگر خمس ہر بچت پر ہوتا لاشتہرا، تو پھر یہ حکم مشہور ہوتا، اس لیے کہ مبتلا بے ہے. 2 او لدعویٰ سکوت مثل موثقۃ سماع، یا کوئی کہے کہ ٹھیک ہے روایت سماع موثقہ سماع میں یہ ہے کہ فی کل ما افاد الناس، لیکن چونکہ مشہور نے اس سے اعراض کیا ہے، اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا یہ روایت حجیت سے ساکت ہے. اگر کوئی بندہ یہ 3 دلیلیں دے، پوری توجہ، کیا ممکن ہے کوئی کہے کہ اجماع ہے کہ فقط اسی بچت پر خمس ہے جو اکتساب کے ذریعے ہو، یا کوئی دلیل دے کہ یہ مسئلہ مبتلا بے تھا، لہذا اس کا اگر خمس مطلق بچت میں ہوتا تو مشہور ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یا نمبر 3 کوئی دلیل دے کہ جناب ٹھیک ہے روایت موثقہ سماع میں ہے کہ فی کل ما افاد الناس، لیکن چونکہ مشہور نے اس پر عمل نہیں کیا لہٰذا وہ معیار حجیت سے ساکت ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے ان دلیلوں کی بنیاد پر اور پھر کہے کہ بس فقط خمس اسی بچت پر ہوگا جو اقتصاب کے ذریعے ہو، کاروبار چھوٹا ہو بڑا جو بھی ہو اس سے ہو، فرماتے ہیں قابل للتعمل، یہ محل اشکال ہے، ہم ان میں سے کسی بھی دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وجہ یہ ہے فَإِنَّ عَبَائِرَ الْقُدَمَاءِ لَمْ يُصَرَّحْ فِيهَا بِالِاخْتِصَاصِ الْمَذْكُورِ. بزرگان متقدمین کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، کسی نے بھی یہ تصریح نہیں کی کہ فقط من طریق الاقتصاب، کمائی پر جو بچت ہے اس پر خمس ہوگا، دیگر پر نہیں ہے. کسی نے بھی ایسا نہیں کہا. ہمارے سامنے ابن زہرہ صاحب غنیت النزوع کی عبارت موجود ہے، ہمارے سامنے شیخ طوسی کی عبارت موجود ہے، کسی نے بھی ایسی تصریح نہیں کی. انما اقتصرت فی مقام التمثیل، ہاں ان عبارات میں مثال ہے. مثلا جب کہتے ہیں کہ کیسے بطور مثال ذکر کرتے ہیں صنعت، تجارات، زراعت، کہ جیسے کوئی بندہ کا صنعت ہے، اس کا کوئی تجارت ہے، اس کی زراعت ہے، اس کا کوئی فن ہے، اس سے بچت ہو، یہ بطور مثال ذکر کی گئی ہیں. بل انا بعضها قد صرح فیہ بالتعمیم، بلکہ بعض بزرگان نے تو واضح الفاظ میں تعمیم کا مطلب کیا ہے کہ مطلق فائدہ کا باقاعدہ ذکر کیا. یہ میرے سامنے ایک عبارت ہے چھوٹی سی کہ سید ابن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب غنیت النزوع، بزرگان قدماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یجب الخمس ایضا فی الفاضل عن معونۃ الحول عن الاقتصاد. ٹھیک ہے جی. آگے کیا کہتے ہیں؟ من کل مستفاد بتجارت او زراعت او صنعت او غیر ذالک من وجوہ الاستفادۃ ای وجہ کان. اب
دیکھو واضح ہے کہ مطلق بچت پر اثرات کر رہے ہیں کہ وہ خمس ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ فقط من طریق الاکتساب جو بچت ہوگی اس پر خمس ہے، دیگر پر نہیں ہے؟ نا، ایسا نہیں. ٹھیک ہو گیا، ختم. دوسری بات کہ وہ میراث جو محتسب ہو، جس کی انتظار ہو، جس کی امید، جیسے ہمیں والد سے میراث ملتا ہے وغیرہ، اس میراث پر یا وہ ہدیہ کہ جو کچھ زیادہ قیمتی نہ ہو اس پر خمس نہیں ہے. ان پر خمس نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لصحیحۃ علی بن مہجار، روایت صحیحہ علی بن مہجار حیث ورد فیہا، اس روایت میں یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا فالغنائم والفوائد، غنائم اور فوائد یہ دو ہیں. اب اس کو غنائم کو اب لیں تو یہ عطف تفسیری ہوگا، یا غنائم کو لیں تو غنائم حرب لے لیں. فوائد سے مراد مطلق فوائد، بچت. آگے یہ بھی فرمایا یرحمک اللہ، یہ کیا ہیں؟ ہی الغنیمت یغنمھا المار، اس سے مراد وہ غنیمت ہے کہ جس کو انسان کوئی بطور غنیمت لیتا ہے. والفائدہ یفیدھا، یہ وہ فائدہ کہ جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، کہیں سے کماتا ہے اس پر. اور آگے فرمایا والجائزہ من الانسان للانسان التی لہا خطر، ایک انسان سے دوسرے انسان کو ملنے والا جائزہ، انعام، ہدیہ، اس پر خمس ہے. التی لہا خطر، جو قیمتی ہو، جو بیش قیمت ہو، ایک. اور دوسرا والمیراث التی لا یحتسب، اور وہ میراث، اس میراث پر خمس ہے جو وہ اس کے انتظار میں نہ ہو، یعنی غیر عادی، غیر روٹین کی. ٹھیک ہے جی. تو نتیجہ کیا کہ وہ ہدیہ کہ التی لیس لہا خطر یا المیراث التی یحتسب مفہوم مخالف، ان پر خمس نہیں ہوگا، چونکہ التی لہا خطر پر خمس ہے اور الذی لا یحتسب پر خمس ہے. ٹھیک ہو گیا، آسان. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مہر جو عورت کو ملتا ہے اس پر بھی خمس نہیں ہے، اور جو مرد کو خلو کے عوض ملتا ہے اس پر نہیں ہے. دلیل فرماتے ہیں اما استثناء المہر و عوض الخلو، ان دو پر بھی خمس نہیں ہے. دلیل فقد وجہ بعدم صدق الفائدۃ علیہما، اس کی وجہ، اس کی دلیل، اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ مہر ہو یا عوض خلو، ان پر فائدہ بچت صادق ہی نہیں آتا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے بعد قون الاول فی مقابل منح الزوجۃ زمام امرها بید الزوج، مہر عورت کو فری میں نہیں ملتا، کچھ عورت دیتی ہے جواب میں مہر. فرماتے ہیں مہر کیا ملتا ہے کہ عورت اپنا نظام حیات زوج کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. معنی کا معنی ویسے سخاوت ہوتا ہے، لیکن یہاں مرادہ کریں چونکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نظام کو سب کچھ شوہر کے قبضے میں دے رہی ہوتی ہے تو اس کے بدلے مل رہا ہے، لہذا بچت تو نہ ہوئی، ادھر سے کچھ دیا ادھر سے کچھ لیا. والثانی جو عوض خلو ہے وہ بھی فری میں نہیں ہے، وہ بھی بچت نہیں ہے. کیوں؟ وہ ہوتا ہے فی مقابل تنازل الزوج عن الزوجۃ، اس لیے کہ زوج، شوہر اپنی بیوی سے اپنے حقوق میں تنازل کرتا ہے، اپنے حقوق چھوڑتا ہے، حقوق کی ثابت طلاق. کیوں؟ اس سے پیسے لیتا ہے، اس سے مال لیتا ہے، اور بدلے میں جو اس کے اس پر حقوق تھے زوجیت وغیرہ والے ان سب سے پیچھے ہٹتا ہے. تو یہاں بھی کچھ دے رہا ہے کچھ لے رہا ہے، اس کو بچت نہیں کہتے. جب بچت نہیں ہے تو پھر خمس بھی نہیں. ختم. اما استثناء المعونہ، آگے فرماتے ہیں یہ آپ نے کہا ہے کہ بچت پر، یعنی سال بھر کے اخراجات جب منہا کر لے گا تو اس کے بعد خمس ہے. دلیل
فلمقاتبۃ الحمدانی، یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ کاتب الیہ ابراہیم ابن محمد الحمدانی فکاتب وقارعہ علی ابن مہجار، کیا امام نے فرمایا تھا علیہ الخمس بعد مؤونتہ و مؤونت عیالہ و بعد خراج السلطان، یہ کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی۔ فرماتے ہیں اب یہ واضح کہہ رہی ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو منہا کرنے کے بعد خمس دیتا ہے۔ ھذا فی غیر مؤونت تحصیل ریب، یہ تو وہ اخراجات ہیں، کچھ اخراجات ہوتے ہیں جو خود کمانے کے لیے کرنے پڑتے ہیں، جیسے کل تک ایک خرچہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں کہ نہیں اس سے ہٹ کر جو دیگر اخراجات ہیں اپنے گھر کے، جو اس کی بات ہے۔ اما ہیا، یعنی وہ اخراجات جو خود اس کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، فلا یحتاج استثناء الی دلیل، ان اخراجات کے استثناء کے اثر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعدم صدق الفائدہ الا بلحاظ ما زاد، اس لیے کہ میں نے اگر کہیں پر 1,00,000 روپیہ لگایا ہے تو اگر مجھ سے 1,00,000 واپس آ رہا ہے تو اس 1,00,000 کو بچت نہیں کہتے۔ 1,20,000 ہوگا تو آپ کہیں گے کہ 20,000 کی بچت ہوئی، خود 1,00,000 کو تو نہیں کہتے۔ لہذا ان اخراجات کے منہا کی ضرورت ہی، چونکہ خمس فائدے پر ہے، خمس بچت پر ہے، تو جو اخراجات اس شے کو حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں، ان اخراجات کے بعد کچھ ہوگا تو اس پر غنم صادق آئے گا، فائدہ صادق آئے گا، بچت آئے گا، خود ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنا اصل در کا اس کا واپس آ رہا ہے۔ اما تقدیر المعونت بالثنا، یہ کیوں کہا کہ جناب جو اخراجات ہیں معیار سال بھر کے، یعنی پورے سال کا حساب کرے کہ سال میں کتنی آمد ہوئی، کتنا خرچ ہوا، سال بھر کے اخراجات انکم سے نکالے، جو بچت ہو اس پر، یہ سال کے بعد کیوں ہے، ہفتے کیوں نہیں ہے، مہینے کیوں نہیں ہے، ڈیلی کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَلِإِطْلَاقِ الْمَقَامِ، یہاں اطلاق لفظی کی بات نہیں، اطلاق مقامی۔ مقامی کیا ہے؟ فَإِنَّ مُعُونَةَ شَخْص تقدر عادتاً بسنا، آپ پوری دنیا میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں، ہر کوئی جو اپنے آمد خرچ کا حساب کا چارٹ بناتا ہے روٹین سے، عام لوگ بھی جو اسلام میں نہیں ہیں وہ بھی سال کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ حکومتیں بجٹ پیش کرتی ہیں سال کا، کاروباری لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں سال اتنی آمد ہوئی، اتنا خرچ ہوا، تو عام طور پر لوگ سال کے حساب سے اپنے اخراجات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ سال کا میرا خرچہ کتنا ہے، انکم کتنی ہے، دون شہور، مہینے یا ایام، دنوں کی نہیں ہوتی۔ خوب، وہی سو ان النصوص اطلقت کلمہ، اس لیے کہ روایات میں تو لفظ معونہ تھا، اب اس میں روایت میں یہ نہیں تھا کہ وہ ایک دن کا خرچہ حساب کرے یا مہینے کا یا سال کا، روایات میں لفظ اخراجات تھا، کتنی مدت کے ذکر نہیں تھا، تو پس ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو عادت دیکھیں کہ عام لوگ اپنے آمد اور خرچ کا حساب آیا سال کی بنیاد پر کرتے ہیں یا ماہانہ اور ہفتے کی بنیاد پر، تو عام لوگ عادتاً آمد خرچ کا سلسلہ سال کا رکھتے ہیں کہ میری سال کی اتنی آمد اتنا خرچ، تو ہم بھی اس مہینہ کو اس لیے سال پر لے گئے ہیں کہ سال بھر کے خرچہ اخراجات نکالنے کے بعد جو بچت ہو۔ اما تحدید مبدأ ثنا بما ذکر، ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ کمائی کرتا ہے تو جس دن اس نے کاروبار شروع کیا سال کی ابتدا اس دن سے ہوگی، اور اگر وہ مکتسب نہیں ہے ویسے کچھ چیز ملتی ہے تو وہ جس وقت ملے گی سال کی ابتدا وہاں سے، مجھے آج کوئی چیز ملی ہے میرا کاروبار نہیں تو آج 12 مہینے کے بعد میں دیکھوں گا کہ میرے پاس کتنا خرچ ہو گیا، کتنا بچا ہے، جو بچا ہوگا اس پر، اور اگر میں کاروباری ہوں جس دن کاروبار شروع کیا اس کے بعد سال گزرے گا تو دیکھوں گا کہ اب میں نے کتنا سرمایہ لگایا تھا، وہ سرمایہ منہا کر لے، جو بچت ہے اس پر خمس دے۔ فرماتے ہیں اما تحدید مبدأ ثنا ما ذکر فهو المشہور، اور دوسری بعض لوگوں نے یہ بھی، ایک تو شہرت ہے، دوسری اس کی علت یہ بھی بیان کی گئی ہے بِأَنَّ مِصْدَاقَ سَنَةِ الرِّبْحِ عُرْفًا فِي الْمُقْتَسِبِ، چونکہ عام طور پر جو مکتسب ہیں، جو کمائی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کسب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، عرفاً ان کے سال کی ابتدا ہوا بدایت تکسب، اس دن سے ہوتی ہے جس دن انہوں نے کمانا، کیا کہتے ہیں
میرے کاروبار میں نے کاروبار پچھلے سال فلاں مہینے سے شروع کیا، یعنی جس دن وہ کاروبار شروع کرتے ہیں عام طور پر اس دن سے وہ سال کا حساب کرتے ہیں، جبکہ وہ فی غیر ہی، لیکن جو مکتسب نہیں ہیں، جو کاروباری نہیں ہیں، ان کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ جس وقت ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اسی حساب سے ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے ملا تھا، اب سال ہو گیا ہے، اس میں اتنا خرچ ہو گیا، اتنا بچت ہے فلاں، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اما ان تعلق من بدایت حصول الفائدہ، ہم نے ایک جملہ پیچھے کہا تھا کہ جس وقت اس کو بچت ہوتی ہے خمس کا تعلق اسی وقت سے ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے نرمی ہے، ارفاق ہے کہ ادائیگی وہ سال کے بعد کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ جس وقت بھی بچت ہوگی خمس کا تعلق اسی وقت سے ہوگا، لاستفادۃ ذالک من آیت الغنیمہ، ایک تو آیت غنیمہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، ایک یہ، اور دوسری روایت موثقہ کہ فرمایا مَا أَفَاضَ النَّاسُ مِن مَالٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ۔ تیسرا فَإِنَّ وَاحِرَهُ، آیت میں کیا کہتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور حدیث میں تھا فَفِيهِ الْخُمُسُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ حِينِ صِدْقِ الْغَنِیمَہ، یعنی جب بھی غنیمت صادق آئے گی، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، جب بھی فائدہ صادق آئے گا حدیث کہتی ہے فَفِيهِ الْخُمُسُ۔ ہاں اما جواز التاخیر ارفاقاً، لیکن ہم نے کہا کہ شریعت نے یہ نرمی کی ہے، شریعت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ بے شک تم ادائیگی کو سال مؤخر کر سکتے ہو، پورے سال کے بعد حساب کر سکتے ہو۔ فقد استدل لہ، اس کی دلیل یہ دی گئی ہے بأن الخمس، چونکہ خمس لما کان بعد استثناء المعونہ، ہم نے خمس دینا ہے سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد، وَهِيَ تدریجیہ، اور یہ سال کا خرچہ ایک ہی دن تو نہیں ہوتا، آج خرچہ ہوا، کل ہوا، پرسوں ہوا، چلتا سال بھر آہستہ آہستہ یہ اخراجات ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب سال کا خرچہ نکالنا ہے، خرچہ ایک دن تو نہیں ہوتا، وہ تو تدریجاً ہوتا ہے، آج کل پرسوں اس طرح، تو اس وجہ سے تاخیر جائز ہے کہ سال کے اخراجات جو بھی ہوں وہ نکال لو، اب جو بچت ہے اس پر خمس دو۔ آخری مسئلہ یہ تھا کہ صبی اور مجنون پر خمس نہیں ہے، دلیل فرماتے ہیں اما انہ لا خمس علی الصبی والمجنون، فرماتے ہیں لإطلاق الکلام المرفوع عنہما، اس لیے کہ صبی ہو یا مرفوع یا مجنون، اور رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ مرفوع القلم ہیں جن میں ایک صبی ہے ایک مجنون ہے، تو جب ان پر تکلیف، یعنی جب ان پر احکام تکلیفیہ نہیں ہیں تو احکام وضعیہ بھی نہیں ہیں، لہذا لا وجہ لتخصیص بقلم التکلیف، یہ کہنا کہ جناب فقط یہ احکام تکلیفیہ ان پر نہیں ہیں، احکام وضعیہ ہیں، فرماتے ہیں نا، پس فیکون حاکما علی الادلۃ الاولیہ، لہذا وہ دلیل جو ان کو غیر مکلف کہتی ہے، جہاں وہ احکام تکلیفیہ میں ان کو مرفوع القلم کہا دیتی ہے، وہ احکام وضعیہ میں بھی ان کو مرفوع القلم قرار دیتی ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ وبعد هذا لا وجہ الاحتمال، کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہے صبی اور مجنون تو مرفوع القلم ہے، لیکن ان کا جو ولی ہے وہ تو مرفوع القلم نہیں ہے، لہذا ولی پر واجب ہو کہ وہ ان کا خمس دے۔ فرماتے ہیں لا وجہ الاحتمال توجہ التکلیف الی الولی والا تقدیر، اور فرض کرو اگر ولی کو ہم کہیں بھی صحیح تو ہمیں شک ہوگا کہ آیا مجنون کے ولی پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے، صبی کے ولی پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے، یہ ہوگا شک فی التکلیف، شک فی التکلیف میں اصالۃ البراء، کہ انشاءاللہ واجب نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔